السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ محترم حضرات، سورہ یوسف کی تلاوت چل رہی ہے تراویح کی نماز میں۔ سورہ یوسف اور یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، اسے ہر انسان کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ عبرتیں ہیں اور بڑی نصیحتیں ہیں۔ اس سے پہلے میں سورہ یوسف کے تعلق سے 3-4 باتیں بیان کر کے آگے اپنی بات کو جاری رکھوں گا۔ سورہ یوسف جو ہے یہ مکی سورتوں میں سے ہے، یعنی ہجرت سے پہلے جو سورتیں نازل ہوئی ہیں یہ ان سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ یوسف اس لیے کہا گیا اس سورت کو کیونکہ اس میں یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یوسف کا قصہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا بعض مفسرین نے کہ یہ سورت ان حالات میں نازل ہوئی ہے جب مکے میں مسلمانوں کے حالات بہت پریشان کن تھے اور مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ 10 نبوی کو یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ سن 10 نبوی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے ہوئے جب 10 سال ہو گئے تھے تب یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ جو 10واں سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا، اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ کون سا سال کہا جاتا ہے؟ عام الحزن۔ حالانکہ اختلاف ہے کہ کہنا چاہیے نہیں چاہیے، لیکن سیرت نگاروں نے اسے بیان کیا ہے۔ عام الحزن کا مطلب ہوتا ہے غم کا سال۔ یہ سال جو تھا غم کا سال تھا، کیونکہ اس سال ابو طالب کی وفات ہوئی تھی، اور ابو طالب آپ کو معلوم ہے اگرچہ کہ کافر تھے لیکن مکے میں ایک طرح سے سہارا تھے۔ مکے کے ظالموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بچاتے تھے، اور ہر موقع پر انہوں نے کہہ لیجیے کہ ساتھ دیا نبی کا۔ اسی لیے نبی نے ان کے انتقال کے وقت کہا تھا کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں اللہ سے حجت کروں گا یا آپ کے لیے کسی نہ کسی طرح سفارش کروں گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس کا مفہوم وہی ہے، لیکن خیر یہ ایمان نہیں لایا۔ تو ابو طالب کی وفات ہوئی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہر اعتبار سے آپ کو تسلی دینے کے اعتبار سے ہو، مالی مدد کے اعتبار سے ہو، مطلب ہر اعتبار سے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کا ساتھ دیا تھا۔ خدیجہ کی بھی وفات اسی سال ہوئی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سال جو تھا بڑا غم کا سال کہہ لیجیے، اور ایک آزمائش کا سال تھا۔ اسی سال اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کو نازل کیا، اسی سال سورہ یوسف کو نازل کیا۔ اسی لیے بعض مفسرین نے کچھ اقوال نقل کے اس سلسلے میں کہ یہ ایسی صورت ہے کہ کوئی اگر غمگین آدمی، محزون آدمی، غم زدہ آدمی اگر اس صورت کو پڑھے گا تو اسے خوشی ملے گی، اسے راحت ملے گی۔ کوئی بھی غمگین انسان اگر ہے، اگر اس صورت کو پڑھے گا، سمجھے گا، تو اس کا حزن و ملال ضرور دور ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ابن عطا کہتے ہیں لا يسمع سورۃ یوسف محزون الا استراح الیہا، کہ کوئی بھی اگر سورہ یوسف کو سنے گا تو اسے سکون اور آرام ملے گا۔ تو یہ ایسی صورت ہے۔ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں بیان کی ہیں یوسف کے تعلق سے۔ ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نسب نامہ کو کریم کہا ہے۔ آپ نے کہا کریم، ابن کریم، ابن کریم، ابن کریم، 4 مرتبہ آپ نے کہا۔ کریم کا بیٹا خود کریم ہے، کریم کا بیٹا ہے، کریم کا
پوتا ہے، اور پھر ان کے پردادا وغیرہ کا ذکر کیا. مطلب یہ کہ یوسف علیہ السلام بڑے شریف النسب ہیں اور کریم النسب ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کون ہیں؟ ایک نبی ہیں. آپ کے والد کا نام، آپ کے والد کا نام یعقوب. یعقوب کون؟ وہ بھی نبی. والد کا نام اسحاق، اسحاق علیہ السلام. اسحاق کون؟ نبی. اسحاق نبی. اسحاق کے والد کا نام ابراہیم علیہ السلام. کتنی پشت ہو گئی؟ 4 نسلیں. 4 نسل میں نبی رہا ہو تو وہ جو نسب ہے وہ کتنا شریف ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یعنی 4 نسلوں میں نبی. اور پھر اسحاق کے بھائی اسماعیل بھی نبی ہے کہ نہیں؟ تو ایک نبیوں کا سلسلہ ہے. اور یوسف علیہ السلام کا جب نام آتا ہے تو ذہن میں کس چیز کا خیال آتا ہے؟ خوبصورتی کا خیال آتا ہے. کس چیز کا خیال آتا ہے؟ خوبصورتی کا خیال آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، وہاں ملاقات اللہ نے کرائی. تو یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے کیا بیان کیا؟ شطر الحسن، یوسف کو آدھی خوبصورتی دی گئی ہے. یوسف کو آدھی خوبصورتی دی گئی ہے. اس کی شرح میں محدثین اور علماء کئی طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ اتنا جانیے کہ آدھی خوبصورتی اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی ہے. یہ ترجمہ ہے اس کا. کسی شاعر نے کہا بازار حسن میں رخ یوسف کو دیکھ کر، بازار حسن میں رخ یوسف کو دیکھ کر چاہت کسی گلاب کی باقی نہیں رہی. چاہت کسی گلاب کی باقی نہیں رہی. تو یہ یوسف علیہ السلام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نبی بھی بنایا، خوبصورتی سے بھی نوازا، اور خاندان بھی اللہ رب العزت نے ایسا عطا کیا جو ہر نبی سے ممتاز ہے. ہر نبی سے ممتاز ہے. سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے جو یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، اس قصے کی خصوصیت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جس قدر تفصیل کے ساتھ قصہ بیان کیا گیا ہے، کسی نبی کا اتنی تفصیل سے قصہ نہیں بیان کیا. بات سمجھے؟ قرآن مجید میں اس نبی کا جس قدر تفصیل سے قصہ بیان کیا گیا ہے، کسی نبی کا اتنی تفصیل سے اللہ نے قصہ نہیں بیان کیا. بلکہ اس مکمل صورت میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ ہی بیان کیا ہے، اور اس سورہ کا نام ہی سورہ یوسف رکھا. تو اس سے اس قصے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا کیا عبرتیں ہمارے لیے ہو سکتی ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت میں اسی سورہ میں کہا بھی کہ یوسف اور ان کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے آیات ہیں، نشانیاں ہیں، یعنی عبرت کی چیزیں ہیں، نصیحت کی چیزیں ہیں. یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو اللہ رب العزت نے احسن القصص کہا، بہترین قصہ کہا. کوئی بھی قصہ جسے اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ہے وہ بہترین قصہ ہے، اس میں کسی مومن کو شک نہیں ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ رب العزت کا یہ کہنا کہ یہ احسن القصص ہے، یعنی بہترین قصوں میں سے ہے. نحن نقص علیک احسن القصص، یہ اس قصے کی اہمیت کی یا کہہ لیجیے فضیلت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. مفسرین نے کئی ایک چیزیں اس سلسلے میں بیان کیا ہے کہ اس قصے کو احسن القصص کیوں کہا گیا، بہترین قصہ کیوں کہا گیا. علامہ سعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ یہ جو قصہ ہے یہ بہت زیادہ واضح ہے، بہت ہی دلچسپ ہے، فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا ہے. یہ قصہ الفاظ اور ہر اعتبار سے بڑا دلچسپ ہے. اس میں جو حالات پیدا ہوتے ہیں یا حالات میں جو تبدیلی آتی ہے وہ بڑے ہی عجیب انداز میں تبدیلی آتی ہے نا. سچویشن ایک عجیب سچویشن ہوتا ہے اس قصے میں. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ کبھی ایک آزمائش ختم ہوتی ہے، دوسری آزمائش، ایک آزمائش کا سفر ختم ہوا،
دوسرا آزمائش کا سفر پھر شروع ہو گیا. ایک مرتبہ عزت ملی، پھر پتا چلا کہ دوسری مرتبہ ذلت نصیب ہو رہی ہے، یعنی رسوائی نصیب ہو رہی ہے. ایک مرتبہ غلامی ہے اور ایک مرتبہ بادشاہ بنا ہوا ہے، یعنی ایک مرتبہ غلام ہے اور ایک مرتبہ بادشاہ بنا ہوا ہے. ایک مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ دل میں جدائی کے سارے جذبات ہیں، اختلاف ہے، فرقت ہے، یعنی ہر اعتبار سے لگتا ہے دوریاں پیدا ہو گئی رشتوں میں. اور پھر حالات ایسے بنتے ہیں کہ بھائی بھائی سے مل جاتے ہیں اور اتحاد اتفاق اور الفت کا جذبہ پھر پیدا ہو جاتا ہے، پھر شروع ہو جاتا ہے. کبھی ایک غم ختم ہوتا ہے تو خوشی کی طرف آتے ہیں، کبھی ایک خوشی آتی ہے تو پھر دوسری طرف غم کا سفر شروع ہو جاتا ہے. کبھی خوشحالی آتی ہے، کبھی بدحالی آتی ہے. اس طریقے سے کبھی انکار آتا ہے، کبھی اقرار آتا ہے. مختلف انداز، مختلف حالات، مختلف تغیرات، مختلف تنقلات اور مختلف تبدیلیاں جو آتی ہیں، علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اسی وجہ سے اس قصے کو احسن القصص کہا گیا ہے. اور اس قصے کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ عجیب چیز یہ بھی ہے کہ یہ قصہ جو ہے نا بہت مرتب انداز میں ہے، ایک دم ترتیب سے. اسی لیے جو قصہ وہ لوگ ہوتے ہیں یا قصوں کے ماہرین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس قصے کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ قصہ ایک خواب سے شروع ہوتا ہے اور خواب کی تعبیر پر ختم ہوتا ہے. خواب سے شروع ہوا. خواب کیا؟ یوسف نے خواب دیکھا کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے اور شمس و قمر، سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں. یہ خواب تھا. 11 بھائی، 11 ستارے، ماں باپ، یہ شمس و قمر، سورج اور چاند سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. خواب کی جو تعبیر آئی یا خواب جو شرمندہ تعبیر ہوا، اس کو تقریباً مفسرین کے مختلف اقوال کی روشنی میں ایک قول یہ ہے کہ 40 سال لگے. کتنے؟ یہ خواب دیکھ رہے ہیں اور خواب کی تعبیر کب آ رہی ہے؟ تقریباً 40 سال کے بعد. ایک خواب سے شروع ہوا اور خواب کی تعبیر ہونے میں اتنا وقت لگا، لیکن اللہ نے قصے کو اس انداز میں بیان کیا کہ لگتا ہی نہیں کہ اتنی بڑی مدت، اتنی لمبی مدت ختم ہو گئی. آپ لوگ خاص کر کے جو نوجوان ہیں یا جو لوگ بھی ہیں، آج کل وسائل ہیں ہمارے پاس الحمدللہ، نماز میں پڑھی گئی لیکن نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، کم سے کم اس سورت کا ترجمہ موبائل وغیرہ میں سنیے. ابھی غم کی حالت میں ہو تو اس کو سنیے، بہت مزہ آئے گا اور انسان کو بہت ساری عبرتیں بھی ملیں گی. اس قصے کے عجیب و غریب انداز میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس قصے میں 3 خواب کا ذکر ہوا ہے. کتنے خواب کا ذکر ہوا ہے؟ 3 خواب کا ذکر ہوا. ایک تو یوسف کا خواب ہے، ایک وہ 2 لوگ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں موجود تھے ان کا خواب ہے، اور ایک بادشاہ کا خواب ہے. ایک بادشاہ کا خواب ہے اور ہر ایک کی الگ الگ تعبیر ہے. اس قصے کی عجیب چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس طرح 3 خواب کا ذکر ہوا ہے، ایسے ہی 3 مرتبہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کا بھی ذکر ہوا ہے. یوسف علیہ السلام کے کرتے کا کتنی بار ذکر ہوا ہے؟ 3 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اور تینوں مرتبہ الگ الگ انداز میں ذکر ہوا ہے. ایک مرتبہ جب یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو حسد کی آگ میں جل بھون کر کے کنویں میں ڈال دیا اور یوسف کی قمیص تک اتار لیا ان لوگوں نے، اور قمیص اتار کر کے خون میں لت پت کر کے اپنے باپ یعقوب کے پاس لائے. کہا کہ بھیڑیوں نے کھا لیا ہے، بھیڑیوں نے کھا لیا ہے. خیر، اس قمیص کے اندر ان کے بھائی لوگ کیا چاہ رہے تھے؟ چاہ رہے تھے کہ قمیص کو دیکھیں گے تو ہماری براءت کا اعلان کریں گے میرے باپ، یا کم سے کم اس کو دلیل مان لیں گے. لیکن ہوا اس کے الٹا. کہا کہ تم لوگوں نے ایسا ویسا کیا ہے. تفصیلی روایت کے مطابق یعقوب نے کہا کہ بھیڑیا بھی بڑا ہوشیار اور چالاک اور رحم دل تھا کہ یوسف کو تو کھا گیا ہے لیکن اس کی قمیص کو تھوڑا بھی پھاڑا نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے قمیص پہنا ہو مجھے کھائے کوئی اور کچھ بھی نہ،
لیکن یہ صحیح ہے نہیں ہے، لیکن تفسیری روایت ہے۔ بہرحال کچھ تو ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو یقین نہیں ہوا۔ دوسری مرتبہ یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے گھر میں پہنچ گئے، وہاں بڑی عزت کے ساتھ اور سکون کے ساتھ رہنے لگے، بادشاہ نے عزت دیا آپ کو، اس وقت ان کی بیوی کی نیت خراب ہو گئی، ایمان ڈول گیا۔ کیوں؟ یوسف علیہ السلام تھے ہی اتنے خوبصورتی کے فتنے میں وہ پڑ گئی، اور انہوں نے کوشش کی کہ یوسف سے کچھ غلط کام کرے، پیچھے سے دوڑایا اور دوڑا کر کے یوسف کی قمیص کو پکڑا، قمیص پھٹ گئی، اور پھر اس کے بعد بادشاہ سے ملاقات ہوگی، باتیں ہیں۔ وہاں پر فیصلہ کیا ہوا تھا؟ اس قمیص کو دیکھ کر کیا فیصلہ ہوا تھا؟ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ اگر آگے سے قمیص پھٹا ہوا ہے یا پھٹی ہوئی ہے، اگر آگے سے قمیص اگر پھٹی ہوئی ہے تو یوسف جھوٹا ہے، لیکن اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے قمیص تو یوسف سچا ہے۔ کیونکہ عورت اگر پیچھے سے پکڑے گی تو عورت ہی نے زور دیا ہوگا یا اسی کی کوشش نہیں ہوگی، چنانچہ دیکھا گیا تو پیچھے سے قمیص پھٹی ہوئی تھی۔ یہ دوسری قمیص کا واقعہ ہے۔ تیسری قمیص کا واقعہ، جب ان کے بھائی لوگ 2 بار 3 بار غلہ لینے کے لیے آئے اور اس کے بعد سارا واقعہ پیش آیا بنیامین اور یہ سب کا، اس وقت یوسف علیہ السلام نے آخری سفر میں اپنے بھائیوں کو کیا دے کر بھیجا تھا؟ اپنی قمیص دے کر کے بھیجا تھا کہ جاؤ میرے والد کے یا اپنے والد کی بینائی یعنی آنکھ میں جا کر کے اس کو رکھنا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، ان کی آنکھ کی روشنی واپس آ جائے گی۔ چنانچہ یہ ایک قمیص کا کمالیت بشارت تھی۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں نے کہا 3 خواب کا ذکر ہے اور 3 قمیص کا ذکر ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں جو فائدے کی چیزیں ہیں، اس کو اگر دیکھنا ہے تو ایک کتاب لکھی گئی ہے، صالح المنجد نے کتاب لکھی ہے، جس میں یوسف کے اس قصے سے انہوں نے 100 فائدے نقل کیے۔ کتنے؟ 100 فائدے انہوں نے بیان کیے۔ ظاہر سی بات ہے 100 فائدوں کو ذکر کرنا اس کا موقع بھی نہیں ہے، لیکن 3-4 فائدے میں آپ کے سامنے یا 4-5 فائدے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور بھی بتاتا ہوں کہ اس سورت کو نازل کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں کیا چیز موجود ہے۔ اس قصے میں ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حسد نہیں کرنا چاہیے انسان کو، ہے نا؟ حسد یہ اتنی بری بلا ہے کہ انسان کا جان تک لے لیتا ہے حسد کی وجہ سے، بلکہ انسان کو چھوڑ اپنے سگے بھائی کا یا بھائی کی بھی جان انسان لے لیتا ہے حسد کی وجہ سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الحسود لا یسود، حسود آدمی کبھی سردار نہیں بن سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ وہ اپنے آگے کسی کو بڑا دیکھنا ہی نہیں چاہتا، ہے نا؟ حسد کیا ان کے بھائیوں نے، سب کے سب ویسے ہی رہ گئے، اور جس سے حسد کیا گیا وہ وقت کا بادشاہ بن گیا۔ تو حسد یہ بہت بری بلا ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہر مصیبت میں ایک آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ صبر کا پیغام مکمل طور پر اس واقعے سے ملتا ہے، چاہے یوسف علیہ السلام کا صبر کرنا ہو، چاہے ان کے باپ یعقوب کا صبر کرنا ہو۔ بھلا بتاؤ، جس کے ساتھ بھی ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ بچہ بھی اتنا خوبصورت کہ آدھی خوبصورتی اسے دنیا کی دی گئی ہو، اس بچے کو اگر غائب کر دیا جاتا ہے اور اس بچے کو کنویں میں یا کہیں پھینک دیا جاتا ہے، اور مان لو کہ باپ کے لیے وہ مر گیا ہے، بتاؤ کیا اس کی حالت ہو؟ ایک تو مر جائے سامنے دفنا دے تو صبر ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایسی گم ہو جائے، ایسی کہیں چلا جائے، تو ایسی صورت میں اور زیادہ انسان بے بس ہو جاتا ہے، صبر نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام روتے تھے۔ رونا تو انسان کو آتا ہی ہے، رونا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے کہ انسان نہ رو، رونا تو آ ہی جاتا ہے انسان کو، لیکن رونے میں چیخنا چلانا اور اسی طریقے سے شکوے شکایت کرنا یہ اصل منع ہے، لیکن رونا تو انسان کو آتا ہی ہے۔ تو صبر کا بڑا پیغام اس صورت میں ہمیں اور آپ کو ملتا ہے۔ اس واقعے میں پاک دامنی اور عفت کا بھی ہمیں اور آپ کو پیغام ملتا ہے۔ نوجوانوں خاص کر کے آج کی دنیا میں جہاں ایک عورت فتنہ بن کر کے سوشل میڈیا میں اور ہر جگہ پر ایک طریقے سے کھڑی ہوئی ہے، فتنے میں مبتلا کرنا چاہتی ہے، ایسی صورت میں یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہت نصیحت اور عبرت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں جانا پسند کر لیا، لیکن عورت کے چکر میں آنے کو ناپسند کیا، یا اس کے چکر میں نہیں آئے یوسف علیہ السلام۔ تو اس چیز کو ہمیں اور آپ کو لینا ہے
اور ہمیشہ ایک انسان کو پاک دامنی اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اس قصے میں ہمیں اور آپ کو دعوت و تبلیغ کا بھی ایک پہلو ملتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے، جیل میں دو لوگوں نے جب خواب دیکھا تھا، ایک نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے میرے سر میں روٹی ہے اور روٹی کو پرندے کھا رہے ہیں، اور ایک نے خواب دیکھا تھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ بہرحال ان دو لوگوں کے خواب کی تعبیر کو یوسف علیہ السلام کے بتانے سے پہلے دونوں کو نصیحت کیا تھا اور توحید کی تعلیم دی تھی، اور کہا تھا کہ بہت سارے معبود یا رب بہتر ہے یا ایک رب بہتر ہے، یعنی توحید کی تعلیم دی تھی۔ اس لیے ہمیں بھی جہاں بھی موقع ملے ہمیں توحید کی تعلیم دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے انسان کو اپنے دامن کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، دامن میں کوئی چھینک نہ آ سکے۔ خاص کر کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، گاؤں کے بڑے لوگ ہیں، ایسے لوگ اپنے دامن کو ہر وقت بچائیں، اور خاص کر کے عورتوں کے اس سے بچنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے نا، بادشاہ نے جب خواب دیکھا تھا اور بادشاہ نے بلایا تھا کہ یوسف کو بلا کر کے لاؤ، اس وقت یوسف نے کیا کہا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وہ جو معاملہ ہوا تھا عورتوں کا، اس معاملے میں جب تک میرا دامن پاک نہیں ہو جاتا، داغ دھل نہیں جاتا، اس وقت تک میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ پھر بادشاہ نے عورتوں کو بلایا، اپنی بیوی کو بلایا، اور سب نے اقرار کیا، ساری عورتوں نے، کہ یوسف سچے ہیں، ہم ہی لوگوں نے یہ سازش کی تھی، یوسف ایک دم بری ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام جیل سے آئے، ورنہ اس سے پہلے آنا پسند نہیں کیا۔ مطلب کیا؟ ایک انسان کو اپنے دامن کا، اپنی عزت کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس واقعے سے یہ چیز بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس بات کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، وہ یہ کہ کبھی کبھی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں وہ چیز اچھی لگتی ہے، حالانکہ اس اچھی چیز میں کہیں نہ کہیں ہمارے لیے مصیبت چھپی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایسی چیز ہوتی ہے، وہ چیز بظاہر ہمیں بری دکھتی ہے لیکن اس میں ہمیں بھلائی، ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مدبر ہے۔ اللہ کیا ہے؟ تدبیر بہترین کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس واقعے پر ذرا غور کیجیے تو آپ کو لگے گا کہ چیز تو بڑی اچھی ہے لیکن انجام برا ہے، چیز بہت بری ہے لیکن اس کا انجام بڑا اچھا ہے۔ میرے ساتھ ذرا غور کیجیے آپ۔ سب سے پہلی چیز، یعقوب علیہ السلام نے یوسف سے محبت ہی تو کیا تھا، کوئی جھوٹ تو نہیں کر دیا تھا، یہی چیز تھی نا۔ یعقوب نے یوسف سے محبت کی تھی، بس اتنی سی بات ہے، بیٹا سے کوئی محبت نہیں کرتا، لیکن اسی وجہ سے وہ لوگ سچے نہیں ہے کہ ہم سے محبت نہیں کرتے، اس سے محبت کرتے، ہم لوگ طاقتور ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں ہم ہی لوگ۔ تو محبت جو ہے نا کوئی بری چیز نہیں تھی، لیکن اس محبت کا انجام جو ہے نا، اس محبت کا انجام کیا ہوا؟ بھائیوں نے حسد کیا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، ہے کہ نہیں؟ اس کے برخلاف دیکھیے ایک چیز، کنویں میں جانا یہ بہت خطرناک چیز ہے، خوفناک چیز ہے۔ اب انسان کنویں میں، جنگل میں، بیابان میں کسی کنویں میں پڑا ہوا ہے، اسے لگتا ہے کہ بس اس سے خطرناک اور خوفناک ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کنویں سے اٹھا کر کے ایک آدمی کو بادشاہ کے گھر میں پرورش کرا دیتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ کنویں میں ہے، بری چیز ہے، لیکن اللہ وہاں سے جب اٹھاتا ہے تو اللہ بادشاہ کے گھر میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دیتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اچھی چیز آ گئی، اچھی چیز کیا آ گئی؟ بادشاہ کے گھر میں انسان رہ رہا ہے، خوش خرم ہے، سب کچھ ہے نا، یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس اچھی چیز کا جو نتیجہ نکلا وہ کیا نکلا؟ پھر برا نتیجہ نکلا، بیوی فدا ہو گئی، اور بیوی کی وجہ سے مسئلہ اور بھی عورتوں کا ہوا، اور یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا۔ اب جیل چلے گئے یوسف علیہ السلام، لگتا ہے نا کہ جیل تو بہت یہ ہے، خطرناک جگہ ہے ہی، خوفناک جگہ ہے ہی، تکلیف کی جگہ ہے ہی، لیکن اسی جیل میں جو ایک بری جگہ ہے کہہ لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تدبیر کرتا ہے، بادشاہ خواب دیکھتا ہے، پھر خواب کی تعبیر بیان کیا جاتا ہے، کئی سال جیل میں رہتے ہیں،
لیکن اس بری جگہ سے یا اس مصیبت والی جگہ سے پھر آرام اور راحت کی جگہ ملتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بلا کر کے جب خواب کی تعبیر پوچھتا ہے، یوسف جب خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں تو یوسف کو کہا جاتا ہے کہ آؤ آج سے تم ہمارے یہاں امانت دار ہو، آج سے میں تجھ کو وزیر بنا رہا ہوں یا تم میری بادشاہ میں شریک ہو گئے۔ یوسف نے کہا تھا کہ مجھے زمین کے خزانوں کا وزیر بنا دیجیے۔ تو وہاں دیکھیے جیل سے نکلنے کے بعد یہ حالت ہوئی۔ یہ سارے جو واقعات یا حالات یا چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، اس میں دراصل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ایک طریقے سے تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے یوسف کے ساتھ حسد ہوا، یوسف کو مختلف حالات اور آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا، لیکن آخری انجام یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے والدین اور ان کے بھائی لوگ سب کے سب سر جھکائے کھڑے تھے، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام بھائیوں کو لا تثریب علیکم اليوم کر کے کہ آج سرزنش نہیں کی جائے گی، تم سب کو اللہ معاف کرے، میں نے بھی تم لوگوں کو معاف کر دیا، یہ کہہ کر کے یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا۔ اے نبی، آج مکے کے حالات اچھے نہیں ہیں، آج مکے کے حالات اچھے نہیں ہیں، ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن یہ سمجھو اے نبی اور اے نبی کے ساتھیوں کہ آج اگر دکھ کی گھڑی ہے تو سکھ کی گھڑی آنے والی ہے، وقت اپنا پہیا بدلنے والا ہے، یہ جو چکر ابھی چلنے والا ہے یہ چکر ختم ہونے والا ہے، اور ایک رات کے بعد صبح آتی ہے، اور اگر کہیں دھوپ ہے تو سایہ ضرور ہے۔ اے نبی صبر کرو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ کفار، یہ مشرکین، یہ سرداران قریش تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے اور ویسے ہی فریاد کر رہے ہوں گے جس طریقے سے یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے فریاد کیا تھا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کفار سے، سرداران قریش سے کہا تھا کہ لوگوں بتاؤ تم نے ہمارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا ہے، آج میں تم لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا، بتاؤ۔ سارے سر جھکے ہوئے تھے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا آج میں تم لوگوں سے وہی بات کرتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی سرزنش نہیں کی جائے گی، تم سب کو معاف کیا جاتا ہے، معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ ایسا معاملہ ہوا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی، صحابہ کرام کو تسلی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ نبی صبر کرو گے تو ویسے ہی حالات تمہارے لیے بھی آئیں گے جس طریقے سے حالات یوسف علیہ السلام کے آئے، اچھے دن آئیں گے، وہ والا اچھا دن نہیں، اچھے دن آئیں گے، اور اچھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے بھی۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو سورہ یوسف سے متعلق، اور بھی چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں لیکن وقت چونکہ زیادہ ہو گیا، میں معذرت خواہ ہوں کہ بہت بڑا وقت ہو گیا، لیکن قصہ ہی اتنا دلچسپ ہے کہ انسان اسے چھوڑ نہیں سکتا، نہ بولنے والا چھوڑ سکتا نہ سننے والا چھوڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو یوسف علیہ السلام کے قصے میں جو عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، ان عبرتوں کو پکڑنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اللہ پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کے حالات کو اللہ درست فرما، ان کی اصلاح فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔